آج میں آپ کے سامنے امام عالی مقام کہ ان بھائیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر سگے نہیں ہیں، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی دوسری شادی کے ہیں، جن میں بہت عظیم نام ہے ابو الفضل عباس با وفا بن علی حیدر کرار، جنہوں نے وفا کی داستان رقم کر دی۔ آپ کی امی جان ام البنین ایک مقام رکھتی ہیں، ایک درجہ رکھتی ہیں، اور بڑی اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو بہت ہی بہادر اور طاقتور تھا۔ ابو الفضل عباس اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، اور اس کے بعد آپ کے بھائی عبداللہ بن علی تھے، اور تیسرے بھائی تھے عثمان بن علی، اور چوتھے بھائی تھے جعفر بن علی۔ یہ چار بھائی، اور حضرت علی کے ایک اور بیٹے محمد بن علی، دو بھائی تھے محمد بن حنفیہ اور محمد بن علی، اور ایک حسین بن علی۔ چار یہ بھائی، ایک محمد بن علی اور حسین بن علی، یہ 6 بیٹے علی کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ دیگر سے وہ شہادتیں علیحدہ ہیں۔ اور حضرت عباس اپنے بھائیوں کو تلقین کرتے رہے، جذبہ دلاتے رہے کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، میری آنکھوں کے سامنے آپ قربان ہوں پہلے، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے بھائی امام علی مقام کے قدموں پہ قربان ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد میں نے قربانی دینی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت عباس پہرہ داری کرتے رہے ہیں، کیونکہ جنگوں میں ایک علامت ہوتی تھی جھنڈا اٹھا کے رکھنا، ایک علامتی نشان قائم کیا جاتا تھا، اور وہ ڈیوٹی بھی آپ کو امام علی مقام نے دی۔ اور کربلا کے اندر آپ نے امام حسین کی طرف سے ملنے والے فلیگ کو گرنے نہیں دیا، جھنڈا اٹھا کے رکھا۔ اور جب کربلا کا یہ واقعہ ہوا، اس وقت حضرت عباس کی عمر 34 سال کی تھی۔ آپ حسن و جمال، قوت و شجاعت میں اپنے زمانہ میں بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے، اور عام طور پر قمر بنی ہاشم کے لقب سے مشہور تھے۔ بہت خوبصورت جوان تھے، اور قد آور تھے، گھوڑے پہ بیٹھ جائیں اس کے باوجود بھی آپ کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ آپ کے لیے گھوڑا بھی اسپیشل نسل کا قد آور رکھنا پڑتا تھا۔ آپ کی ظاہری شان اور باطنی اوصاف بہت زیادہ ہے۔ اور جو واقعات کربلا کے اندر امام عالی مقام کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے، وہ اگر کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ حضرت عباس با وفا کی نظر آتی ہے۔
باقی تمام شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، کیونکہ آخری جو شہادت ہے وہ امام علی مقام کی ہے، اس سے پہلے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی ہے، اور اس سے پہلے حضرت عباس کی ہے۔ اور اس طرح آپ آخری دم تک امام علی مقام کے ساتھ مرحلہ وار موجود رہے۔ اور جو شب عاشور کی رات تھی، شب عاشور کی رات جب امام علی مقام نے تمام اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اپنی بیعت سے، میں تم پہ راضی ہوں، جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تو حضرت عباس بے تاب ہو گئے، اور سب سے پہلے آپ نے اظہار خیال فرمایا کہ آقا حسین، ہم آپ کے بغیر اس زندگی کو پسند نہیں کرتے، ہم آپ کے بغیر جینا نہیں چاہتے۔ حتیٰ کہ حضرت عباس کو یزیدی فوج کی طرف سے دعوت ملی تھی کہ آپ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ام البنین کا رشتہ بنتا تھا، تو لہٰذا آپ جو بھائی ہیں آپ کو ہم امان دیتے ہیں، آپ آ جائیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں تمہاری امان کو تمہارے منہ پہ مارتا ہوں، مجھے حسین جیسی امان نہیں مل سکتی، میں نے آقا حسین کو نہیں چھوڑنا۔ مکمل موقع دیا یزیدی فوج نے آپ کو اور آپ کے بھائیوں کو، اور آخری رات کا جو آپ قاصد بن کے یزیدی فوج کے پاس گئے، انہیں جا کے کہا کہ ایک رات آقا حسین مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، ڈر کے مانگ رہے ہیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ آخری رات حسین کی وہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ مناجات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عباس کو آواز لگاتی ہیں سکینہ، چچا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ بہن زینب کہتی ہے اے میرے بھائی، اب تو علی اصغر کی سانسیں بھی آخری دم پہ ہیں۔ تو یہ آواز مولا حسین کے کانوں میں پہنچتی ہے، اور ذمہ داری لگتی ہے کہ عباس ان کی آخری معصومانہ جو خواہش ہے وہ بھی پوری کر دی جائے۔ تو حضرت عباس جب پانی کے لیے جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں اور فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو ڈالتے ہیں، پانی حاصل کر لیا۔ اور اس سے پہلے جو علماء بیان نہیں کرتے، 6 محرم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ 30 اپنے پیادوں کے ساتھ فرات میں گئے تھے اور پانی بھر کے لائے تھے، لیکن تاریخ کی بہت گہرائی کی کتابوں میں جا کے یہ ملتا ہے، اور وہ پانی پھر جانوروں کو پورا ہوا اور جو گھر کے افراد تھے ان کو پورا ہوا۔ وہ 6 کو لے کے آئے اور 6 کو ختم ہو گیا۔ دوبارہ پانی کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگتی ہے، اس میں پھر آپ کی شہادت ہے۔ جب پانی کی طرف جاتے ہیں، ارادہ بنتا ہے کہ میں پانی پی لوں، لیکن خیال آ گیا کہ اگر قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال ہو گیا، حسین کے بچے خیموں میں پیاسے تھے، عباس تو پانی پیتا رہا ہے، تو پانی نہیں پیا۔ اپنی مشق کو بھرا، باہر جب لے کے آتے ہیں، آپ کے بازو جدا کر دیے جاتے ہیں، مشکیزے کو اپنے منہ کے اندر، دانتوں کے اندر لے لیا،
اور جب فرات سے باہر نکلتے ہیں تو دشمنوں میں گھیرے میں لے کے مشق کو بھی چھلنی چھلنی کر دیا. عباس با وفا نے ایسی وفا دکھائی، پانی کا بند کرنا کس قوم میں روا ہے، آل نبی کو جس نے پیاسا ذبح کیا. آج بھی ایک مولوی صاحب کا کلپ مجھے کسی نے بھیجا کہ اس کا جواب دیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ اتنی جذباتی تقریر کر رہا ہے، کہتا ہے کیا ضرورت ہے پانی تقسیم کرنے کی، کیا ضرورت ہے سبیلیں لگانے کی، کیا ضرورت ہے کھانا کھلانے کی. اگر تم حسینی ہو تو حسین تو اس دن پیاسے تھے، اس دن بھوکے تھے، تم بھی بھوکے اور پیاسے رہو. لیکن بغض اہل بیت ہے یہ کہ کسی نہ کسی طرح اہل بیت کے دن منانے والے، اہل بیت کا ذکر کرنے والے، ان کو نشانہ بنایا جائے. یزید وہ ایک تھا، مر گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، لیکن اس کے کانٹے دار جھاڑیاں آج بھی موجود ہیں. حسین وہ درخت ہے، وہ ثمر ہے، وہ پھل ہے. جسے دنیا میں حسین کا نام لینا مل گیا، اس کے زبان کی تاثیر جنت کے پھل اسے دے دے گی. اس کا وجود جو ہے، جو مٹی والا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، جنت کے اندر جا کے وارث بن جائے گا، کیونکہ اس جنت کا وارث حسین ہے. تو آج بھی ذکر حسین پہ پابندیاں ہیں. آج بھی ذکر حسین کرنے والوں کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن گھبرائیں نہیں. فتح حق کی ہے، فتح میرے حسین کی ہے، فتح حسین کے ماننے والوں کی ہے، فتح اہل بیت کی ہے، فتح اسلام کی ہے، فتح قرآن کی ہے اور قرآن والوں کی ہے. تو امام حسین پر جس طرح حضرت عباس نے اپنی جان دی، 4 بھائیوں نے اس موقع کے اوپر قربانی دی. ہم سے قربانی نہیں مانگی جا رہی، ہمیں تو اتنا کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اب تمہیں اس راستے پر قائم رہنا ہے جو تم ہر رکعت میں ذکر کرتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کی ذات لوگوں کو بتا رہی ہے صراط مستقیم حسین کا راستہ ہے. اب جو اس راستے پہ قائم رہے گا وہ کامیاب ہے. ہمارا مذہب پاکیزہ مذہب ہے، اس میں اضافہ جات کی ضرورت نہیں، نہ کوئی چیز نکالنے کی ضرورت ہے، مکمل دین ہے. اس پہ قائم رہنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی حسینی مشن ہے. 5 وقت نماز کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کو معمول بنائیں. آج رات عاشورہ کی رات ہے، جتنا آپ عبادات کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس کے بعد ابھی جو سونا چاہیں وہ سو بھی سکتے ہیں. تہجد کی نماز کی نیت کر کے اٹھیں.
پھر تہجد پڑھیں. لیکن جس کو شب بیداری مل جائے تو وہ ضرور جا کے آج قرآن پڑھ کے حسینی مشن کو تقویت دے, اپنے باطن کو تقویت دے, اپنے باطن کا تزکیہ نفس کرے. آج اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرے کہ مالک, امام علی مقام کے باطن کا واسطہ ہے, میرے باطن کو بھی بدل دے, میری دنیا بھی بدل دے. دنیا میں ہم جتنا بھی زندہ رہ لیں آخر جانا ہے, تو ہم اس زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے, اہل بیت اطہار کی اطاعت کرتے ہوئے, صحابہ کرام کے راستے پہ چلتے ہوئے, نفس و شیطان کے شر سے بچتے ہوئے, انعام یافتہ لوگوں کی راہ پہ قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. اور انعام یافتہ لوگ محمد و آل محمد ہیں, و اصحاب محمد ہیں, و اولیاء محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. درود و سلام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں.